مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومما رزقناہم ينفقون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کریم الآباء والامہات وعلی آلہ وعطرتہ وازواجہ امہات المومنین وعلی جمیع اصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وامتہ اجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. چون شمع از پہ علم باید گداخت کہ بے علم ناتواں خدا را شناخت. آفاق کے ہر گوشے میں آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لیں گے. اب رکنا نہیں اب تھکنا نہیں فردوس میں جا کے دم لیں گے. گرامی قدر علماء کرام، حضرت علامہ مولانا محمد عمران علی قادری صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد اقبال اکرم سلطانی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد گلزار صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد شفیق صاحب، دیگر گرامی قدر علماء کرام، حاضرین محفل، تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام ادارہ حاضہ اور علوم شرعیہ کی ترویج و اشاعت کا حسین قدم ہم سب کے لیے قابل سعادت ہے. اللہ رب العزت نے کتاب لا ریب قرآن کریم فرقان حمید کے آغاز میں نور قرآن سے مستفیض ہونے والے انسانوں کے گروہ جن کو متقین کے ٹائٹل سے نوازا، ان کی جو صفات بیان فرمائیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اسباب کی طرف نگاہ نہیں ہوتی، خالق کے اسباب کی طرف نگاہ ہوتی ہے. وہ جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں
اذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب وہ پختہ ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ حالات سے سمجھوتا نہیں کرتے، پھر وہ آنے والی تند و تیز آندھیوں کا خیال نہیں کرتے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ یقیمون الصلاۃ، خالق اسباب پر نظر رکھنے والے یہ لوگ اپنی اوقات عبودیت کو فراموش نہیں کرتے، اپنے فریضہ بندگی کو بھلاتے نہیں ہیں، اس کی بارگاہ میں سر نیاز جھکائے رکھتے ہیں۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ مما رزقناہم، جو ہم نے انہیں دیا ہے، میں اسی لفظ رزق پر اپنی گفتگو کی بنیاد رکھنا چاہوں گا۔ جو ہم نے انہیں، بول دیں، جو ہم نے انہیں مقسوم دیا ہے۔ لفظ رزق کا ہمارے عرف میں اطلاق صرف مال و دولت پر ہے، لیکن اگر لغوی عموم کو دیکھا جائے تو اس کے اندر ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو دی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا فہم وہ بھی رزق ہے، تدبر وہ بھی رزق ہے، علم وہ بھی رزق ہے، مال اور دولت وہ بھی رزق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں جو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، ہم نے انہیں جو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں ہماری راہ میں، ہماری خاطر۔ اگر کسی کے پاس مال و دولت نہیں تو وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھا نہیں رہتا، حسرتیں نہیں بھرتا کہ یار میرے پاس دولت ہوتی تو میں بھی دین کا کام کرتا۔ دولت نہیں، وقت ہے، تو وقت ہی لے کے آ جا۔ فہم، فراست ہے، تدبر ہے، قوت ہے، تعلقات ہیں، وہی لے کے آ جا۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے۔ اگر اور کچھ بھی نہیں تو اپنی اولاد ہی لے کر دین کی بارگاہ میں آ۔ مما رزقناہم ينفقون، ہم نے انہیں جو دیا ہے وہ اسے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ خازن اور بغوی نے تفسیر کرتے ہوئے یہی عمومی معنی مراد لیا ہے۔ تو خرچ کرنا، خیرات کرنا، یہاں دو قسمیں نظر آتی ہیں۔ ایک ہے مال کی خیرات کرنا اور ایک ہے علم کی خیرات کرنا۔ مال کی خیرات کرنا اور دوسرا ہے علم کی خیرات کرنا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مال کی خیرات کرنے سے علم کی خیرات کرنا بدرجہ بہتر ہے، کیونکہ جو مال جس کے پاس ہوگا وہ دوسرے کو مال دے گا، اور مال انسانی طبیعت کو تنزل کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور جس کے پاس علم ہوگا جب وہ علم خیرات کرے گا تو وہ دوسرے کو علم دے گا، اور علم انسان کو تنزل سے اٹھا کر ترقیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ لہذا علم کی خیرات مال کی خیرات سے زیادہ درجہ رکھتی ہے۔ اور پھر مال کی خیرات کرنا اسلام نے ضروری قرار دیا۔ مال کی خیرات کرنا بصورت زکوٰۃ ایک مقدار لازم اور ضروری ہے، بصورت صدقہ فطر
ایک مقدار واجب ہے اور باقی نوافل صدقے جو ہیں اور ہدایا جو ہیں، تحائف جو ہیں، وہ ضروری نہیں، درجہ استحسان پہ ہیں۔ توجہ ہے؟ اسی طرح علم کی خیرات کے مراحل ہیں۔ مال کی خیرات ضروری ہے تاکہ معاشرے سے غربت اٹھ جائے۔ علم کی خیرات ضروری ہے تاکہ ماحول سے جہالت کے پہرے اٹھ جائیں، تاکہ ماحول سے جہالت کے پہرے اٹھ جائیں۔ ضروریات دین، ضروری مسائل، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے لازمی اور ضروری مسائل، جیسے صاحب نصاب پر سال گزر جائے تو 40واں حصہ ضروری ہے، خیرات کرے۔ اسی طرح جو علم والا ہو اور اس کا علم متیقن اور قابل اعتماد ہو، حفظ اور ضبط کامل ہو جائے، تو اب اس پر بھی ضروری ہے کہ وہ علم کا بخل نہ کرے، وہ اپنے علم کو پھیلائے تاکہ اس ماحول سے جہالت کے اندھیرے کھٹ جائے۔ اور بنیادی علوم کے اصول اور قواعد، ان کا طلباء کے سامنے اظہار اور انہیں مشق کروانا یہ درجہ وجوب پہ ہے، درجہ وجوب پہ ہے، کیونکہ صدقہ فطر دیا جاتا ہے تاکہ ہماری محنت، روزے وہ قبول ہو جائیں۔ رمضان بھر ایک مہینے کی محنت کی ہے، راتوں کو قیام کیا ہے، دن کو روزہ رکھا ہے، اسے قبول کروانے کے لیے، قبولیت کی سند لینے کے لیے صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اپنی یادداشت کو مضبوط رکھنے کے لیے ان قواعد کی آگے خیرات کی جائے تاکہ اپنا علم محفوظ رہ سکے۔ یہ درجہ وجوب پہ ہے۔ اور پھر علمی تحائف دیے جائیں، جیسے صحابہ کرام محدثین جب ایک دوسرے کو ملتے تھے تو ان کا ایک دوسرے کو تحفہ یہ ہوتا تھا، وہ اسے رسول پاک کی حدیث سنایا کرتا تھا، وہ اسے رسول پاک کی حدیث سنایا کرتا تھا۔ اب میں حقیقت علم کے بارے میں کچھ گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی طرف آتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے عصری علوم، ہماری اپنی تقسیم ہے نا، ایک ہوتے ہیں عصری علوم اور ایک کو کہتے ہیں علوم دینیہ۔ توجہ ہے؟ عصری علوم یہ میتھ پڑھ رہا ہے، بیالوجی پڑھ رہا ہے، سائنس پڑھ رہا ہے، کیمسٹری پڑھ رہا ہے، میڈیکل میں داخلہ لیا ہے، یہ عصری علوم ہے۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، یہ عالم ہے، یہ علم دین پڑھ رہا ہے۔ یہ تقسیم ہم نے کی۔ اسی طرح ساری زندگی کوئی عصری علوم پڑھتا رہے، ساری زندگی، اور وہ زمانے بھر کی یونیورسٹیوں سے ڈگریاں اور سندیں لے لے، لیکن اسے عالم کا ٹائٹل نہیں ملتا۔ یہ ہماری اپنی فکر ہے، اسے عالم کا ٹائٹل ملتا ہی نہیں۔ یہ قدرت کا ایک منظم انتظام ہے۔ دیکھو، نصارہ میں نبی آتے تھے، یہودیوں میں نبی آتے تھے، ہندوؤں میں اوتار آتے تھے۔ ان کے مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے مذہب بدھ مت جو ہے اس میں زرتشت آتے تھے، اور وہ ان لوگوں کے متعلق گمان کرتے تھے، خیال رکھتے تھے، عقیدہ باندھتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے قوت فطرت جو ہے وہ ہم کلام ہوتی ہے۔ اپنے خیال میں وہ جسے خدا سمجھتے تھے۔ اوتار ہے تو، زرتشت ہے تو، نبی ہے تو، رسول ہے تو،
عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں، بدھ متوں کا، پارسیوں کا ایسی شخصیات کے متعلق عقیدہ ضرور تھا جن کے متعلق وہ گمان رکھتے تھے کہ ان سے رب نے کلام کیا ہے، انہیں انسانیت کی بھلائی کی تعلیم دی ہے. لیکن جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا خاتم النبیین، خاتم النبیین، اب نبوت کا دروازہ ختم کرنے والا آ گیا ہے، اب ختم المرسلین کا تاج پہن کر محبوب رب العالمین آ گیا ہے. اس سے پہلے کی تاریخ میں ہندوؤں کے پاس اوتار ہیں، زرتشت بدھ متوں کے پاس ہیں، عیسائیوں کے پاس نبی آتے رہے، یہودیوں میں نبی آتے رہے، خواہ وہ قتل ہی کرتے رہے، لیکن نبوت تو کسی نہ کسی کے لیے عقیدہ تو باندھتے رہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے محبوب کے سر پر خاتمیت کا تاج سجا دیا، کیسی حفاظت قدسی ہے. اس دن کے بعد آج تک ہندو قوم میں بھی جو اوتار آ گئے، اس کے بعد کسی ہندو نے بھی کسی اپنے مذہب کے متعلق یہ گمان نہیں کیا کہ اب یہ ہمارے مذہب کا اوتار آیا ہے. نہ کسی بدھ مت نے کسی شخصیت کے متعلق کہا یہ زرتشت آیا ہے، نہ کسی عیسائی نے اپنے قوم میں کہا کہ اب یہ نبی آیا ہے، نہ کسی یہودی نے کہا کہ اب یہ بنی اسماعیل میں کوئی نبی آیا ہے. نبوت کا دروازہ تو اسلام نے بند کیا تھا، انہیں نبی نظر آنے بند کیوں ہو گئے؟ انہیں اب اوتار نظر کیوں نہیں آتے؟ اب ان کی قومی تاریخوں میں کوئی زرتشت کیوں نہیں آتا؟ یہ خدائی حفاظت ہے اور خدا کی قدرت کی یہ دلیل قاہرہ ہے کہ جب آخری نبی آ گیا تو ہر مذہب میں اوتاروں، زرتشتوں کی نبوتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. اسی طرح علوم عصریہ ہیں، ریاضی علم ہے، کیمسٹری علم ہے، بیالوجی علم ہے، سائنس علم ہے، کمپیوٹر علم ہے، سب علم ہیں، زندگی بھر پڑھتے رہو لیکن عالم کا ٹائٹل نہیں ملتا. عالم کا ٹائٹل اسی ملے گا جو قرآن کی خدمت کرے گا یا حدیث کی خدمت کرے گا. پتہ چلا علوم جتنے بھی ہیں اور معاشرے میں وہ جس نظر سے بھی دیکھے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عالم اسی کو کہا جاتا ہے جو مدینے والے کے جوڑوں کی دھول اپنے آنکھوں میں لگا. اسی طرح ہم اس دور کا مطالعہ کر لیں جس دور میں قرآن کریم نازل ہوا تھا، تو ایک عصری علوم کی ماہر وہ قوم ہے جس میں ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید بن مغیرہ ہے. بڑے بڑے شاعر ہیں، بڑے بڑے فصیح و بلیغ خطبہ پڑھنے والے ہیں، فصاحت و بلاغت میں ماہر، عروض و بیان میں ماہر، علم میزان میں کامل، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اپنے معاشرے کے مطابق، لیکن علم حروف، علم الحرف میں دسترس رکھتے تھے، علم جغرافیہ میں کمال رکھتے تھے، علم نجوم میں مہارت رکھتے تھے، اور ستاروں کو دیکھ کر وہ جہتیں اور وقت بتا دیا کرتے تھے. اپنے وقت کے اعتبار سے اس معاشرے میں جتنے علوم تھے ان سب میں مہارت رکھتے تھے، لکھتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے، شاعر بھی تھے، قصیدہ بھی لکھتے تھے، خطبے بھی دیتے تھے. لیکن اس قوم کا جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تو فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ ذات جس نے ان پڑھ، جاہل اور اجد لوگوں میں اپنا رسول بھیجا. یہ وہ لوگ ہیں جو علم حرف جانتے ہیں، علم جغرافیہ جانتے ہیں، علم نجوم جانتے ہیں، علم عروض جانتے ہیں، فصاحت و بلاغت جانتے ہیں. لیکن قرآن نے کہا امیون، ان پڑھ، جاہل اور اجد لوگ ہیں. اور ایک طرف حضرت بلال جن کی غلامی میں زندگی کٹی، لکھنے کا موقع نہیں ملا، پڑھنے کا موقع نہیں ملا. حضرت صہیب جو عربی النسل ہی نہیں ہے وہ روم سے ہیں. حضرت سلمان جو عربی النسل نہیں فارس سے آئے ہیں، انہیں جب قرآن نے ٹائٹل دیا تو فرمایا الراسخون فی العلم، یہ علم میں مضبوطی اور درجہ رسوخ پہ فائز ہیں.
یا اللہ سمجھ نہیں آتی، ادھر لکھنا پڑھنا جاننے والی قوم، علم حرف کی ماسٹر، علم نجوم میں مہارت رکھنے والے، انہیں امیون کا ٹائٹل دیا، ادھر حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان، انہیں الراسخون فی العلم کا درجہ دیا. فرمایا سن لو، یہی تو قرآن کا فیصلہ ہے. دنیا کے ڈکشنری میں علم کا جو بھی معنی ہو، لیکن خدا کی بارگاہ میں علم مصطفیٰ کی غلامی کا نام ہے. خدا کی بارگاہ میں علم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کا نام ہے. اور جتنا کوئی مصطفیٰ کریم سے وابستہ ہو گیا اتنا ہی وہ درجہ پا گیا، اتنا ہی وہ درجہ. ایک یہودی کا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ لین دین ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خریدا، اس نے بیچا، قیمت ادا ہوئی، لیکن وقت پر وصولی نہ ہوئی، قبض نہ ہوا. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے مطالبہ کیا کہ تو نے قیمت لے لی تھی، گھوڑا اب مجھے دے، یہودی مکر گیا، کہنے لگا میں نے بیچی نہیں، میں نے فروخت ہی نہیں کیا، میں نے قیمت ہی نہیں لی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو قیمت دے دی. میں اگر کہنے لگا اگر دے دی ہے قیمت، ہوئی ہے بیع و شراء، تو موقع کا گواہ لاؤ. اتفاق کی بات ہے گواہ تو تھا نہیں، موقع پر وہاں موجود تو کوئی تھا نہیں. لوگ اکٹھے ہو گئے، یہودی کہتا ہے گواہ لاؤ، یہودی کہتا ہے گواہ لاؤ، گواہی دینے کو کوئی تیار نہیں. چلتے چلتے حضرت خزیمہ بھی تشریف لے آئے. لوگ اکٹھے ہیں، کیا بات ہے، کیوں ہجوم بنا رکھا ہے؟ کہا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ایک یہودی کا لین دین پہ جھگڑا ہے. معاملہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو نے گھوڑا مجھے بیچ دیا تھا، میں نے خرید لیا، قیمت دے دی، اب گھوڑا میرے حوالے کر. یہودی کہتا ہے موقع کا گواہ لاؤ، کوئی گواہی نہیں دے رہا. حضرت خزیمہ نے کہا مجھے جگہ دو. جگہ لے کے آگے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھے قیمت دے دی، تو نے مجھے گھوڑا بیچ دیا. یہودی کہتے ہیں گواہ دو. حضرت خزیمہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے گھوڑا تجھ سے خریدا ہے، تو نے قیمت وصول کر لی ہے. اب موقع کی گواہی ہو گئی، یہودی کو گھوڑا دینا پڑا. لیکن بعد میں رسول کائنات نے پوچھا خزیمہ تو موقع پہ تھا نہیں، تو موقع پہ تو تھا نہیں، گواہی کیوں دے دی؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ تو گھوڑے کی بات ہے، میں نے تو اللہ کی گواہی بھی آپ کسے سن کر دی ہے. یہ تو گھوڑے کی بات ہے، میں نے تو جنت اور دوزخ کی گواہی بھی آپ کی زبان سے سن کر دی ہے. یہ تو گھوڑے کی بات ہے، میں نے تو پر صراط کی گواہی بھی آپ سے سن کر دی ہے. یہ تو گھوڑے کی بات ہے، میں نے تو حوض کوثر کی گواہی بھی آپ سے سن کر دی ہے. یہ تو گھوڑے کی بات ہے، میں نے تو کرامن کاتبین اور فرشتوں کی گواہی بھی آپ سے سن کر دی ہے. جب آسمانی چیزوں کی گواہی آپ سے سن کر دی ہے تو یہ تو زمین پر چلنے والا گھوڑا ہے. فرمایا خزیمہ تیرا اتنا یقین کامل ہو گیا ہے تو سن لے، آج میں اعلان کرتا ہوں کہ ہر بندے کی گواہی، ایک مرد کی گواہی ایک گواہی، لیکن میرے خزیمہ کی ایک گواہی 2 کے برابر ہوگی. حضرت خزیمہ کے 2 سر تھے جن سے سوچتے تھے، 4 آنکھیں تھی جن سے دیکھتے تھے، 2 زبانیں تھیں جن سے بولتے تھے، تو پھر گواہی 2 کے برابر کیوں؟ دماغ 2 تھے جن سے سوچتے تھے، گواہی 2 کے برابر کیوں؟ ہر مرد کی گواہی، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق ہیں خزیمہ سے بڑھ کر گواہی ایک کی ایک. حضرت خزیمہ کی گواہی 2 کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دور تک دیکھ رہی تھی، نگاہ نبوت دور تک دیکھ رہی تھی کہ خزیمہ کی گواہی سے قرآن کی آیت کا فیصلہ ہوگا.
خزیمہ کی گواہی سے. لیکن میں یہاں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں ہر مرد کی گواہی ایک ہے، خزیمہ کی ایک کی گواہی دو کے برابر کیوں؟ اس لیے کہ خزیمہ نے اپنے یقین کا اظہار کر دیا، اعتماد کا اعلان کر دیا، وابستگی کا اعلان کر دیا اور کہا کہ مجھے یقین اتنا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی زبان سے سن لوں، اب اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے پر اتنا یقین نہیں ہوتا جتنا تیری زبان سے سنے ہوئے پر وہ یقین. پتا چلا جتنا کوئی رسول اللہ سے جڑ گیا اتنا ہی اسے درجہ اور مقام مل گیا. آج رسول کائنات کے ساتھ جڑنے کے لیے ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے؟ آج ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ درود پاک کثرت سے پڑھا کر، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا. ویسے بھی یارو ہمیں اپنے سوچنا چاہیے کہ جس شخصیت نے ساری رات سجدے میں پڑھ کر ہمارے لیے دعائیں کی ہوں، ہم 15 منٹ اس پر درود پاک کے لیے نہیں نکال سکتے؟ سوچنا چاہیے نا. اتنی دیر ماں بڑی مہربان ہے بچے پر، لیکن کبھی ساری رات سجدے میں پڑھ کر دعا کی ہے؟ بولتے صحیح. پتا چلا ماں کے پیار مسلم ہے لیکن پیچھے رہ گیا، نبی کا پیار اس سے بھی آگے بڑھ گیا، نبی کا پیار اس سے بھی آگے بڑھ گیا. ایک تو درود پاک پڑھنا چاہیے. دوسری بات رسول اللہ سے جڑ جانے میں کیا طریقہ یہ ہے کہ اگر آج خالص وہ چیز جو رسول اللہ سے منسلک ہو اور اس سے ہم منسلک ہو جائیں، قریب ترین اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ قرآن ہے، کیونکہ قرآن کے ہی وہ لفظ ہیں جو بعین ہی اسی طرح، اسی ترتیب سے، اسی انداز میں زبان نبوت سے نکلے تھے. انہی الفاظ کو ہم اپنی زبان پر سجا لیں. اور قرآن کا فیض پتہ کہاں تک جاتا ہے؟ میں اپنی بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کے قدموں میں نیاز پیش کر کے اجازت چاہ رہا ہوں. قرآن کا فیض پتہ کہاں تک جاتا ہے؟ عمر فاروق جیسا جرار اپنے عزم کا مضبوط تلوار کھینچ کے نکلا، آج میں اس نئے مذہب کا کام تمام کر کے چھوڑوں گا. راستے میں پتا چلا بہن تو مسلمان ہو گئی. گھر گئے، قرآن پڑھا جا رہا تھا. کیا ہو رہا تھا؟ وہ بہن کیا کر رہی تھی؟ گھر کی چار دیواری میں قرآن پڑھ رہی تھی. توجہ ہے؟ پھر دنیا نے دیکھا کہ عمر وہ نہیں رہا. دنیا نے دیکھا کہ عمر گھر آیا، بہن کے تماچا، بہنوئی کو پیٹا. عمر بہن کی غیرت نہیں، بہنوئی کا لحاظ نہیں. پتا چلا کہ یہ عمر اسلام میں داخل ہونے سے پہلے نہ بہن کی غیرت تھی نہ بہنوئی کا لحاظ تھا، کوئی پتہ نہیں تھا. توجہ ہے؟ پھر یہی عمر ہے جو رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہے، یا رسول اللہ عورتوں کو کہے نا، نوجوان عورتوں کو کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہ آیا کریں، آنے جانے والے منافق دیکھتے ہیں. آیت حجاب حضرت عمر کی درخواست پر نازل ہوئی. عمر تجھے اپنی بہن پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے غیرت نہیں آئی، آج سب کی بہنوں کی عزت آتی ہے. فرمایا یہی تو فرق پڑتا ہے مدینے والے کے قدموں میں آ کر، یہی تو فرق پڑتا ہے. قرآن لے کر آج بھی ضرورت ہے اس بھائی کی جس کی آنکھوں میں بہن کی غیرت ہو، اس بھائی کی جس کے سینے میں ماں کا درد ہو. چوراہے پہ کھڑے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں، آنے جانے والی عزتوں کو گھر رہے ہیں. وہ اسے ماں کی گالی دیتا ہے، وہ اسے بہن کی گالی دیتا ہے، اسے بھی غیرت نہیں آتی، اسے بھی شرم و حیا نہیں آتی. وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا؟ دوست یار ہے، یار یاراں دا گلا نہیں کر دے. اصل پریت جنہ دی جو تیری بہنوں اور ماؤں کی عزتوں کو چوراہے پر نیلام کر رہا ہے تو اسے یار کہہ رہا ہے. یار عزتوں کے لٹیرے نہیں ہوتے، یار عزتوں کے محافظ ہوتے ہیں. عزتوں کے محافظ کیسے ملے اسلام کو؟ عمر بہن پر ہاتھ اٹھانے والا اسلام کا غیور نوجوان بنا. کیسے انقلاب آیا؟
کیسے تبدیلی آئی؟ کسی نے کچھ کہا ہوگا، کسی نے کچھ کہا ہوگا، کلندر لاہوری نے قلم اٹھایا اور ساری سوچوں کا دھارا بدل کے رکھ دیا. کہا نمی دانی کہ سوزے کرا دے تو دیگر کو کر تقدیر عمر لا. اے زمانے کی بہن، اے زمانے کی بیٹی، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، میں تو یہ کہوں گا کہ اسلام میں عمر کی تقدیر اس لیے بدلی کہ بہن گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. جو بہنیں بھائیوں کا مستقبل بنانا چاہتی ہیں وہ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کریں، پھر عمر جیسے نوجوان پیدا ہوں گے، پھر عمر جیسے. توجہ ہے؟ تو میرے دوستو آؤ اسی فکر کو لے کر آگے بڑھیں اور قرآن پاک کی خدمت میں مما رزقناہم ينفقون کہ عملی مصداق بن جائیں. جس کے پاس مال ہے وہ مال لے کر آ جائے، جس کے پاس اولاد ہے وہ اولاد لے کر آ جائے، جس کے پاس علم ہے وہ علم لے کر آ جائے، جس کے پاس دوستیاں اور تعلقات ہیں وہ اپنے دوستیاں اور تعلقات لے کر آ جائے، جس کے پاس وقت ہے وہ اپنا وقت لے کر آ جائے، جس کے پاس جو ہے وہ آ جائے اس کارزار عشق میں، تاکہ ہم سارے مل کر علم کی روشنی کو عام کر دیں، علم کی روشنی کو عام کر دیں. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. بہلول دانا کو کسی نے دیکھا بازار میں پھر رہا ہے. بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ ایک ہی کام ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، کر رہا ہوں. کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں، اللہ کی اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں. تو نتیجہ کیا؟ کہتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ وہ تو مان رہا ہے، یہ نہیں مان رہے. وہ مان رہا ہے لیکن یہ. چند دنوں کے بعد بہلول دانا کو قبرستان میں بیٹھا دیکھا گیا. او بہلول دانا یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہی پرانا کام کر رہا ہوں، اللہ کی اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں. تو نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا اب یہ مان رہے ہیں، وہ نہیں مان رہا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردا کا رنگ، دونوں عالم پہ چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ. دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. وما علینا الا البلاغ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.